اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظيم ارباب دانش معزز سامعین کرام ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ درس قرآن خصوصی طور پر قرآن مجید کی تفسیر کے اس درس کا جو اہتمام کیا گیا ہے، امید ہے کہ خداوند عالم ہمارے لیے اسے باعث برکت قرار فرمائے اور ہماری زندگی کے ہر امور میں اس کے تکامل کے لیے اس کو بہترین راہ نجات قرار فرمائے۔ یقینی معنوں میں اگر انسان قرآن کو پڑھے اور اس کو نہ سمجھے، اس کی آیتوں کے مفہوم کو درک نہ کرے اور اس کے مطالب کو نہ سمجھے، تو جو فائدہ قرآن انسانیت کو پہنچانا چاہتا ہے، بہرحال ہم اس بڑے فائدے سے بہت دور ہیں کہ جو خداوند عالم قرآن کے ذریعے سے ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اس میں دو حرف نہیں ہے، کوئی حرف نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے کہ قرآن مکمل معجزہ ہے، چاہے اس کو سنا جائے تو بھی ثواب ہے، اس کو پڑھا جائے تو بھی اس کو ثواب ہے، اس کے حروف پر باوضو اگر انگلیاں پھیری جائیں تو بھی ثواب ہے۔ بہرحال قرآن ہر اعتبار سے باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے، باعث فضیلت ہے، لیکن باعث برکت ان کے لیے اور باعث ثواب ان کے لیے اور زیادہ ہے کہ جو اس کو سمجھ کر اور اس میں تدبر کر کے اس کی قرأت کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کا بار بار جو اشارہ کر رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تم اس قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ غور و فکر کرو، اس میں تمام چیزوں کو ہم نے بیان کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں اسی سلسلے کو بیان کیا تھا اور خصوصی طور پر قرآن مجید کے فضائل کو خود قرآن مجید کی زبانی بیان کیا، جس میں عمدہ ترین طور پر اگر آپ دیکھیں تو خود قرآن مجید نے اپنے بارے میں جو فرمایا، خداوند عالم نے قرآن کے بارے میں جو فرمایا وہ کیا کہ خود قرآن ایک نور ہے، نور جہاں ہوتا ہے وہاں پر ظلمت نہیں ہوتی، وہاں پر اندھیرا نہیں ہوتی۔ اب اگر ہمارے دلوں میں قرآن کی آیتیں محفوظ ہیں تو یقینی طور پر
ہمارے دلوں میں نورانیت ہونا چاہیے، اجالا ہونا چاہیے، روشنی ہونا چاہیے، ہدایت کی روشنی، فضیلت کی روشنی، تکامل کی روشنی، کمال کی روشنی، اور وہ تمام اندھیروں سے ہمیں اپنے دل کو پاک و پاکیزہ کرنا ہوگا کہ جو رذالت اور ضلالت اور پستی کی طرف لے کر جاتے ہیں، کیونکہ ایک وقت میں دو چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید جب نور ہے تو ہم کو جب اس سے اپنے وجود کو ہم نے قرآن سے وابستہ کیا ہے، تو جب نور سے وابستہ کر لیا ہے تو یقینی طور پر ہمارا پورا وجود نورانی ہونا چاہیے۔ اب آنکھوں کی ظلمت ہے تو وہ دور ہونا چاہیے، کانوں کی ظلمت ہے تو وہ دور ہونا چاہیے، زبان کی ظلمت ہے تو وہ دور ہونا چاہیے، دل کی ظلمت قدورت کے شکل میں ہے تو وہ دور ہونا چاہیے، ہاتھوں کی ظلمت، پیر کی ظلمت، فکر کی ظلمت، سوچ کی ظلمت، یہ تمام ظلمتیں جو پستیوں میں انسان کو لے کر جاتی ہیں اور پستیوں میں ڈھکیل دیتی ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے پورے وجود کو بچانا ہوگا، تب تو کہیں جا کر قرآن مجید ہماری زندگی میں شامل ہے تو ہمیں فائدہ پہنچائے گا، وإلا اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو یقین جانیں ہم قرآن رٹ تو سکتے ہیں، اپنے دل میں اسے اتار نہیں سکتے ہیں، اور جب تک قرآن کو دل میں نہیں اتارا جائے اس وقت تک انسان کمال کو نہیں حاصل کر سکتا۔ لہٰذا آپ دیکھیں قرآن کی اور آیتیں، قرآن مجید نے خود فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تمام قوموں کے لیے ہدایت ہے، کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو یہ ہدایت دیتا ہے۔ انسان اس نیت سے پڑھے کہ ہم اس سے بہت سی چیزوں کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، علوم کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ہدایت چاہ رہے ہیں، سیدھا راستہ چاہ رہے ہیں، صراط مستقیم چاہ رہے ہیں، راستہ کھلا ہوا ہے، راستہ بند نہیں ہے، ہم نے راستوں کو بند کر دیا ہے نا۔ ان کے یہ فلاں تفسیر پڑھ کر فلاں تفسیر، اس کے جو میننگز ہیں، اس کے معانی جو اس کے مطالب پر اگر غور کریں تو آج بھی بھٹکے ہوئے لوگوں کو قرآن ہدایت کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، دوسری قومیں ہدایت پا رہی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ اب اگر ہمارے سینوں میں قرآن ہوتے ہوئے ہم خود بھٹک جائیں تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ قرآن مجید موعظہ ہے، نیک باتوں کا حکم دیتا ہے، یہ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا ہے۔ خود قرآن نعمت ہے، نعمت الہی سب سے بڑی نعمت ہے قرآن مجید کی شکل میں، اور اس کے علاوہ یہ متقین کے لیے بہترین نصیحت ہے۔ انسان اگر اس سے چاہے تو جو بہترین نصیحتوں کو حاصل کر سکتا ہے، اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ قرآن مجید نے بہت طرح طرح سے تمام چیزوں کو بیان کیا کہ جو پچھلے درس میں ہم نے باقاعدہ طور پر اس پر گفتگو کیا تھا، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، کرامت بھی ہے اور کریم بھی ہے، ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ قرآن مجید شفا ہے، شفا، مکمل شفا ہے۔ اس کے ایک حرف سے بھی اگر توسل کیا جائے تو وہ ایک حرف ہمیں شفا بخش ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی، لیکن اس کے پہلے کہ یہ جو قرآن اور اس سے جو لوگ متمسک ہوئے تو خداوند عالم نے ان کو ظلمات سے نکال کر ان کو نور کی وادیوں میں لا کر کھڑا کر دیا۔ بہرحال اگر آپ یہ قرآن کی زبانی، ہم نے بہت سی کچھ آیتوں کو ذکر کیا آپ کے سامنے، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خود پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ کی زبانی، آپ کے نزدیک قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا ہے؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ بہت سی روایتیں، بہت سی حدیثیں ہیں، کچھ سلیکٹڈ حدیثوں کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ مثلا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النُّورُ الْمُبِينُ، بے شک یہ قرآن ہے، یہ نمایاں روشنی ہے، یہ نہیں کہ چھپی ہوئی روشنی ہے، کسی مرتبان میں رکھی ہوئی ہے، کسی ایسی جگہ رکھی ہے کہ جس کی روشنی پھوٹ نہیں رہی ہے، پھیل نہیں رہی، یہ نمایاں روشنی ہے۔ قرآن جہاں ہے تو سب کو نورانی کر رہا ہے، سب کو نور پہنچا رہا ہے، سب کو روشنی پہنچا رہا ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، اس پر فکر کرنے کا مقام ہے۔ والحبل المتین، یہ قرآن مضبوط رسی ہے، اس سے مضبوط رسی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہماری اور آپ کی لکھی ہوئی کتابیں اور یہ کتاب وہ کتاب، یہ سب جو رسی، یہ مضبوط رسیاں نہیں ہیں، اس سے ہم بھٹک سکتے ہیں، لیکن اگر ہم صراط مستقیم کو چاہتے ہیں، جنت کے راستے کو چاہتے ہیں، تو یہ وہ رسی ہے کہ جس کو ہم پکڑ کر ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید ہے والعروۃ الوثقی، اور محکم وسیلہ ہے، وسیلہ چاہتے ہو قرآن وسیلہ ہے، بہترین وسیلہ تمہاری نجات کے لیے۔ والدرجۃ العلیٰ، بلند ترین مرتبہ ہے تمام لوگوں کے لیے۔ والشفاء الاشفیٰ، اس سے زیادہ کوئی اور چیز شفا نہیں دینے والی۔
میرے پاس، میں ابھی شروعاتی درس میں اس کو بہت زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا کہ وَالشِّفَاءُ الْأَشْفَاء یعنی ایسی دوا، ایسی چیز کہ جس سے بڑھ کر کوئی چیز شفا دینے والی نہیں ہے۔ آپ جس مرض، جس چیز کی بھی شفا چاہتے ہیں تو اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہم شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ نہایت مؤثر شفا ہے، یعنی اس کی آیتیں، اس کے حروف، اس کے کلمات، اس کی آیتیں، یہ تمام چیزیں نہایت مؤثر شفا ہے۔ والفضیلۃ الکبریٰ، اور سب سے بڑی فضیلت ہے، قرآن مجید خود ایک فضیلت ہے۔ والسعادۃ العظمیٰ، اور سب سے بڑی سعادت ہے انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ من استضاء بہ نور اللہ، جو اس کے ذریعے روشنی طلب کرے اللہ اسے منور کرتا ہے۔ نورہ اللہ، خدا اسے منور کرتا ہے، یعنی جو اس کی روشنی کے سے اپنے آپ کو مطلب متمسک کر لے، منسلک کر لے، مربوط کر لے، خداوند عالم اس کو اور نورانی بنا دیتا ہے۔ یعنی اب اس کا وجود ایسا ہوتا ہے، وہ خود کے لیے تو فائدہ مند تھا ہی، اب وہ تمام قوموں کے لیے فائدہ مند ہے، تمام سوسائٹیز کے لیے فائدہ مند ہے، تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، تمام انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے۔ انسان کو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ وَمَنِ اعْتَقَدَ بِهِ فِي أُمُورِهِ عَصَمَهُ اللَّهُ، جس نے اپنے امور کو، اپنے کاموں کو، اپنے روزمرہ کے امور کو، کاموں کو قرآن مجید سے مربوط کر لیا، منسلک کر لیا، اللہ نے اسے محفوظ رکھا۔ اب اس کی مثال میں اس طرح سے دوں کہ ہم بہت سی چیزیں سیو کرتے ہیں، بہت سی چیزیں محفوظ کرتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ نہیں پتا وہ سیو رہ پائے گی کہ نہیں، خراب ہو جاتی۔ مثلا ایک چھوٹے سے آج کے زمانے میں اینڈرائڈ موبائل ہے، بہت سی چیزیں ہم جو اس میں سیو کرتے جاتے ہیں، ایک ذرا سا وائرس آیا، ایک ذرا سی جو تکنیکی خرابی ہوئی، وہ سارا ڈیٹا پورا کا پورا جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کو ریکور بھی کرنا چاہے بعض اوقات تو وہ ریکور بھی نہیں ہو سکتا ہے، جو کیونکہ اس کو ہم نے محفوظ کیا۔ لیکن یہ قرآن مجید کے ذریعے سے اگر ہم بہت سی چیزوں کو محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی سعادت کو، اپنی منزلت کو، اپنے تمام امور کو، اپنے کاموں کو، اس کو اگر ہم محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں، سیو کرنا چاہ رہے ہیں، تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ تم نے خود کو، اپنے آپ کو اگر اس سے مربوط کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے مربوط کر لیا، اس سے منسلک کر لیا ہم نے، تو خداوند عالم نے اسے خود محفوظ کر لیا۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ خدا کا محفوظ کیا ہوا پوری دنیا مل کے بھی اگر اس کو ختم کرنا چاہے، مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتی۔ اس کی زندہ مثال خود، بہت سی مثالیں، زندہ مثال خود سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی مثال ہے۔ آپ دیکھیں انسانیت کا جو وجود ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک اس کی رگیں حیات باقی ہے، لیکن جب اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے تو اس کے بعد جو اس کی حیات باقی نہیں رہتی ہے، نہ بولنے کی صلاحیت ہے، نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، نہ کلام کرنے کی صلاحیت ہے، نہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ عمومی طور پر یہ لاجک ہے، یہ تمام دنیا کا دستور ہے۔ آپ دیکھیں کسی کو، کوئی مر گیا انسان، قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، تو اب اس کے بعد وہ بول نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن خداوند عالم سے جب انسان اپنے آپ کو، اپنے امور کو، اپنے کاموں کو منسلک کر لیتا ہے تو خداوند عالم اسے اس طرح سے محفوظ رکھتا ہے کہ نوک نیزہ کی بلندی پر بھی ہے تو اس کے باوجود بھی سر کٹا ہوا ہے، سر قلم ہو چکا ہے، لیکن بولنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہ خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ایک بڑی فضیلت ہے۔ آج تک دنیا میں کبھی ایسا نہیں سنا گیا کہ کسی نے کہ جو مثلاً جو مرنے کے بعد اس طرح سے جو کلام کیا۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت خدا نے محفوظ کر لیا۔ انسانیت قتل کرنا چاہے، وہ سوچ رہے ہم نے قتل کر دیا، ختم کر دیا، وہ مر گیا انسان، نہیں، تم نے ختم کر دیا، لیکن انسان نے اس کو محفوظ رکھا، خداوند عالم نے اس کو محفوظ کر رکھا۔ جسے خدا محفوظ رکھے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اور زندہ رہنا اور محفوظ رہنا بھی کئی طرح سے، بہت سے نامور لوگ آئے، پیسہ خرچ کیا، دولت خرچ کی، تمام چیزیں ساتھ میں نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج ان کا کوئی نام جاننے والا بھی نہیں، نام پہچاننے والا بھی نہیں۔ لیکن کچھ ہستیاں ایسی، کچھ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو وجود کے خداوند عالم سے منسلک کیا، مربوط کیا، وہ نہیں رہے دنیا میں، لیکن آج بھی ان کا نام باقی ہے۔
زندہ ہے، لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج کی بات ہے، کل کی بات ہے، یہ کیا ہے؟ یہ محفوظ کرنا ہوا، یہ خداوند عالم نے ان کو زندگی دی ہے، خداوند عالم نے ان کو حیات دی، ایسی حیات جو ابدی حیات، جو ختم نہیں ہو سکتی، ہمیشہ جب تک اس دنیا قائم رہے گی ان کا تذکرہ باقی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے وجود کو خدا سے منسلک کیا۔ اب جب تک خدا کا وجود ہے، تصور، تب تک اس کا وجود ہے، خدا نے اسے محفوظ رکھا ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ وَمَن تَمَسَّكَ بِهِ انقذہ اللہ، اور جو اس سے متمسک رہا اللہ نے اسے نجات دی۔ اللہ اسی کو نجات دیتا ہے جو اس سے منسلک ہوگا۔ ہم خداوند عالم سے منسلک ہیں، قرآن سے منسلک ہیں، تو خداوند عالم اس قرآن کے توسط سے، اس کے تصدق میں ہمیں نجات ادا کرنے والا ہے، ہمیں کامیابی دینے والا ہے۔ ہم اگر بھٹکے ہوئے تو ہم کو جو سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يُفَارِقْ أَحْكَامُهُ رَفَعَهُ اللَّهُ، اور جس نے اس کے احکام کو نہ چھوڑا اللہ نے اسے عزت دی۔ یعنی جو احکام قرآن بیان کر رہا ہے اس پر انسان اگر عمل کرے تو خداوند عالم اسے عزت دیتا ہے اس کے عوض میں، کیونکہ اس نے قرآن کے امور پر عمل کیا ہے، قرآن نے جو حکم دیا اس پر اس نے اپنی زندگی کو ثابت قدم رکھا ہے، یعنی اس پر وہ ثابت قدم رہا، اس پر عمل کرتا رہا ہے زندگی بھر۔ اس عمل کرنے کے عوض میں خداوند عالم نے اس کو اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ جس کے لیے انسان اگر چاہ کر بھی عزت کروانا چاہے تو عزت نہیں مل سکتی۔ خدا نے اسے عزت دی، دنیا میں بھی باعزت ہے، آخرت میں بھی باعزت ہے۔ وَمَنِ اسْتَشْفَىٰ بِهِ شَفَاهُ اللَّهُ، اور جس نے قرآن سے شفا طلب کی، خداوند عالم نے اسے شفا عطا کی۔ انسان قرآن سے متمسک تو اس سے شفا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ خود قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ شفا ہے، قرآن مجید کی آیتیں بیان کر رہی ہیں، خود قرآن کی آیتیں، اس کے حروف شفا ہے۔ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ جس نے خود کو قرآن سے منسلک کیا خدا نے اسے شفا دی، ہر طرح کی شفا آپ جو تصور کر سکتے۔ دنیا میں اتنے مرض نہیں ہوں گے جتنے خداوند عالم نے قرآن کے ذریعے سے شفا قرآن میں رکھی۔ انسانیت اس کو تلاش تو کرے، اسے ڈھونڈے تو قرآن سے متمسک تو ہو۔ وَمَنْ آثَرَهُ عَلَى مَا سِوَاهُ هَدَاهُ اللَّهُ، اور جس نے قرآن کو دوسری چیزوں پر ترجیح دی خدا نے اسے ہدایت بخشی۔ یقیناً بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم سب کام کر لیں گے، ساری چیزیں کر لیں، قرآن سے متمسک نہیں، ہم پہلے قرآن کو سے منسلک ہو، قرآن کو فوقیت دیں تمام امور پر۔ اور اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ، مثلا ہم امتحان میں پاس ہونا چاہ رہے ہیں، میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں، مثلا امتحان میں پاس ہونا چاہ رہے ہیں، کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ لیں، ایگزام دینے جا رہے ہیں، کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ کے جائیں، یعنی فوقیت قرآن کو دیں۔ جب ہم فوقیت قرآن کو دیں گے اور ترجیح قرآن کو دیں گے تو تمام چیزوں پر، تو خداوند عالم ہے کہ جو ہمیں ہدایت بخشنے والا ہے، ہماری ہیلپ کرنے والا ہے، ہماری مدد کرنے والا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ہر امور میں قرآن کو شامل کریں، ہر کام سے پہلے ولو 5 ہی آیت، چھوٹی سی ایک سورہ ہی کیوں نہ ہو، اپنی زندگی میں ہم کو شامل کرنا ہوگا۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، جس لائن میں بھی، جس فیلڈ میں بھی ہم کامیابی چاہتے ہیں، قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ وَمَنْ آثَرَهُ عَلَىٰ مَا سِوَاهُ هَدَاهُ اللَّهُ، اور جس نے قرآن کو دوسری چیزوں پر ترجیح دے دی خدا نے اسے ہدایت بخشی۔ وَمَنْ طَلَبَ الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جس نے غیر قرآن سے ہدایت چاہی اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ دوسری چیزیں انسان کو تھوڑی نہیں نجات دینے، نجات کا موجب و باعث قرآن مجید ہے۔ ہم اگر دوسری چیزوں سے منسلک ہو جائیں اور اس سے ہدایت کو طلب کریں تو خداوند عالم ہمیں گمراہ کرے گا، وہ ہمیں ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور جس نے اسے اپنا شعار اور لازمہ قرار دیا اللہ نے اسے سعادت بخشی، اور جس نے اسے اپنا رہبر امام بنایا جس کی وہ پیروی کرتا ہے تو خداوند عالم اس کو عزت اور شہرت عطا کرنے والا ہے، اور اپنی وہ پناہ گاہ بنایا کہ جس کی طرف وہ رجوع کرتا ہے۔ یہ قرآن، یہ یعنی خود خداوند عالم نے قرآن کو امام بنایا ہے، رہبر بنایا ہے جس کی پیروی کی جائے۔ ہم پیروی کرنا چاہتے ہیں، ہم امام چاہتے ہیں، قرآن سے ڈھونڈیں، قرآن سے مانگیں، قرآن بتائے گا کہ امام مبین کون ہے، قرآن بتائے گا کہ جو ہے نور خدا کون ہے، قرآن بتائے گا کہ حبل اللہ المتین کون ہے، قرآن بتائے گا کہ عروۃ الوثقیٰ کون ہے۔ یہ تفسیروں کو دیکھیں، معانی کو تلاش کریں، میننگ کو دیکھیں، خود قرآن واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ ہدایت اگر انسان چاہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ خداوند عالم نے اسی قرآن کو
تمام نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں والی جنت اور سکون کی زندگی سے نوازے گا جو اپنے آپ کو قرآن سے منسلک کر لے گا۔ یعنی یقینی طور پر انسان نعمتیں چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے، دنیا میں سکون کی زندگی۔ آج سکون کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، سب کچھ ہے سکون نہیں ہے، پیسہ ہے سکون نہیں ہے، دولت ہے سکون نہیں ہے، 1 گھنٹے کی سکون کی نیند انسان کے پاس اس کے لیے ترستا ہے، لاکھوں ہزاروں خرچ کرنے کے باوجود وہ سکون نہیں مل پا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر سکون چاہتے ہو زندگی میں، ریلیکس ہونا چاہتے ہو، تو آؤ قرآن سے متمسک ہو جاؤ، خدا تمہیں سکون عطا کرے گا اس قرآن کے ذریعے سے، جنت عطا کرے گا قرآن کے ذریعے، نعمتیں عطا کرے گا قرآن مجید کے ذریعے سے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کلام خدا کو دوسرے کاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے کہ جو خود اللہ تعالی کو اپنی مخلوق پر حاصل۔ اللہ اکبر! آپ ذرا غور کریں، فضل القرآن علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، یعنی قرآن مجید کو، کلام خدا کو تمام دوسرے کاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے کہ جیسے خود خداوند عالم کو اپنی مخلوق پر۔ ساری مخلوق ایک طرف، خداوند عالم کی قدرت ایک طرف، خداوند عالم ایک طرف، اسی طریقے دنیا کے سارے کام، سارے امور ایک طرف ہیں، قرآن مجید ایک طرف۔ ہمیں پہلے قرآن کو رکھنا، آگے قرآن کو رکھنا، اپنی زندگی، اپنی لائف کے ہر حصے میں جو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ قرآن مجید۔ اس کے علاوہ آج کے درس کی یہ آخری حدیث کو ہم بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلے۔ حدیث میں بیان ہوا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب کے ایک حرف کی تلاوت کرے، میں ابھی وضاحت کروں گا کہ ایک حرف ہوتا کیا ہے، جو اللہ کی کتاب کے ایک حرف کی تلاوت کرے اسے ایک نیکی کا ثواب دیا جائے گا۔ ایک حرف ہم نے تلاوت کیا، ایک نیکی کا ثواب ہم کو دیا جائے گا، اور ایک نیکی کا 10 گنا ثواب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی ایک حرف پر ہمیں 10 گنا ثواب عطا ہو رہا ہے ایک نیکی کے بدلے میں۔ آپ ذرا تصور کریں، مثال کے طور پر اب اس کو، اب حرف کیا ہے؟ مثلا قرآن کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت وہ کیا ہے؟ الف لام میم، یہ 3 حرف سے مل کے ایک کلمہ بنا نا۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ اب ہم نے ایک حرف کی تلاوت کیا، الف ایک نعمت، ایک حرف کی تلاوت کیا ایک نیکی، یعنی 10 گنا ثواب، لام 10 گنا ثواب، میم 10 گنا ثواب، 10 10 20 30، یعنی 30 گنا ثواب ہم کو صرف اور صرف یہ 3 حرف کو پڑھنے پہ۔ انسان اگر پورا سورہ پڑھے اس کو کتنا ثواب ہوتا ہوگا؟ آپ ذرا تصور کریں۔ لہٰذا انسان اگر یہی ہے کہ فقر قرآن ما تیسر، یعنی جتنا میسر ہو سکے اتنا قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ نہیں کہ مثلا جو ایک دن میں اب ہم پورا قرآن ہی ختم کرنے کی اس میں لگ جائیں، 5 پارہ پڑھیں، 10 پارہ نہیں پڑھ پا رہے تو بالکل ہی نہ پڑھیں، اس کو چھوڑ دیں۔ نہیں، جتنا میسر ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے اتنا ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جتنا ہم تلاوت کریں گے اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک سورہ پڑھ رہے ہیں اتنا ثواب مل رہا ہے۔ ہم خود امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو قرار دیا ہے۔ خود امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں مومن کی نشانیاں جو آپ نے بیان فرمائی، خود چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، انشاءاللہ آئندہ میں بیان کروں گا تفصیل کے ساتھ، کہ جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو کی، اور آپ نے بیان فرمایا، اور ان تمام چیزوں میں ایک جو اہم چیز ہے وہ تلاوت قرآن مجید، اور کتنی، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو۔ کہیں کہیں تاکید کی گئی کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں۔ ہم مومن ہونے کا تمغہ رکھتے ہیں،
اپنے آپ کے اپنے بارے میں کہتے ہیں ہم مومن ہیں، خدا کے خاص بندے ہیں، تو اب خاص بندہ بننے کے لیے خاص چیزوں، خاص عمل کی بھی ضرورت ہے ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں۔ کم سے کم ایک مومن اگر ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ کم سے کم بہت زیادہ نہیں تو 50 آیتوں کی وہ روزانہ تلاوت کرے۔ اس سے کم پر جو یعنی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کم سے کم 50 آیتیں، اور اس کے علاوہ جتنا وہ پڑھ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے لائف، اپنی زندگی کے جو ہے اوقات جو ہیں، جو ٹائمز ہیں، اس کو مینج کرنا ہوگا۔ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ علماء کرام، بہت سے علماء کرام روزانہ جو مثلاً 10 پارے پڑھ لیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں کے مشہور ہے کہ مثلاً پورا قرآن ختم، علماء کرام میں ہمارے بزرگ آیات اعظام میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتے۔ کس طرح سے؟ متمسک، قرآن سے تمسک، قرآن سے مربوط رہنا، ارتباط با قرآن۔ اگر ہمارا رابطہ قرآن مجید کے ساتھ ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی کام یہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وقت کو مینج کرنا۔ اب جوانوں سے گفتگو، ہماری مثلاً جو جوان جو ہے مثلاً پوچھتے بولتے ہیں، مطلب ہمیشہ ایک شکایت رہتی کہ مولانا وقت نہیں مل پاتا ہے، ہم کیسے تلاوت کریں، کیسے نہ تلاوت کریں، کالج جانا ہوتا ہے، کالج سے آتے ہیں اسپورٹس جانا ہوتا ہے، کلب جانا ہوتا ہے اسپورٹس کے لیے، یا اس کے علاوہ جو ہے مثلاً ٹیوشن جانا ہوتا ہے، یہاں جانا، یہ کہ ایک دم فرصت ہی نہیں مل پاتی۔ میں ایسے جوانوں سے مخاطب ہوں کہ جن کے پاس واقعاً یہ بزی لائف ہے، اسکول گئے، اسکول سے آئے، ٹیوشن چلے گئے، ٹیوشن سے آئے اور کلاسز چلے گئے، ایکسٹرا کلاسز، یہ وہ ساری چیزیں۔ صحیح بات ہے، وقت نہیں مل پا رہا ہے، کب قرآن کی تلاوت کریں؟ اس کا 2 طریقہ، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، تہیہ کر لیں کہ ہر نماز کے بعد 5 آیتیں پڑھیں گے، آدھا صفحہ پڑھیں گے۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 منٹ، 2 منٹ۔ ہر نماز کے بعد یہ تہیہ کر لیں کہ جو ہم کو 1 پیج پڑھنا ہے، آدھا پیج پڑھنا ہے، نہیں آدھا پیج، 5 آیتیں ہم کو روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے 5 آیت 5 آیت 5 آیت 5 آیت، اس طرح سے 25 آیتیں خود ہی ہو جا رہی ہیں۔ اگر ہم 5 وقت نماز میں پڑھ رہے ہیں، 10 آیتیں پڑھ رہے ہیں تو 50 آیتیں اسی طرح سے ہو جا رہی ہیں۔ اور اگر پھر بھی وقت نہیں مل پا رہا ہے، نہیں مولانا جلدی نماز پڑھ کے ہم کو جو کالج جانا ہوتا ہے یا آفس جانا ہوتا ہے، وقت نہیں رہتا ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ جب ہم ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم کو قرآن کو کھول کے ہی تلاوت کریں گے تبھی ہم کو ثواب ملے گا، نہیں، جتنی سوریں ہم کو حفظ ہیں اس کو ہم پڑھتے ہوئے چلے جائیں راستے میں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کو ثواب کا ثواب حاصل ہوتا ہوگا، رہے گا، ثواب کے ہم بھی مستحق ہوتے رہیں گے، اور اس کے علاوہ راستے میں بہت سی دوسری فواہشات اور شیطنت اور بہت سی ایسی چیزیں جو گناہوں کی طرف انسان کو مربوط کرتی ہیں، لے کر جاتی ہیں اس کا ذہن، اس سے وہ محفوظ رہے گا، اس کا ذہن پاکیزہ رہے گا، ذہن میں گندگی نہیں آ سکتی، اس کا دل پاکیزہ رہے گا۔ قرآن کی آیتیں جہاں ہوتی ہیں وہ منور کیے ہوتی ہیں، اس کو روشنی پہنچاتی ہیں، وہ خود منور رہے گا اور وہ تمام گناہوں سے دور رہے گا، شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ جب شیطان اس کے قریب نہیں آ پائے گا تو پھر اس سے کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کالج جا رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، 10 منٹ کا سفر ہے، اس 10 منٹ میں ہم تہیہ کر لیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ ٹرین میں ہم 1 گھنٹے کھڑے ہو کر جا رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، کبھی مطلب موبائل دیکھ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، اسی موبائل میں ہم جو ہے قرآن کے جو ایپس کو جو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور ایپس جو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں وہیں پر ہم قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں۔ 1 گھنٹہ ہم کو دل نہیں لگ رہا ہمارا پڑھنے کا، کم سے کم جو 10 ہی منٹ پڑھنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں جب بھی قرآن پڑھیں ولو 1 آیت پڑھیں، لیکن اس کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیٹ، اس کو سمجھنے کی، اس کے میننگز کو سمجھنے کی اور تمام چیزوں کو درک کرنے کی کوشش کریں کہ خداوند عالم ہم سے مخاطب کیا ہے، ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ یقین جانیں جس دن سے ہم نے اس طریقے کو اپنا لیا تو پھر یاد رکھیے گا کہ قرآن ہمیں ہماری زندگی میں ہر امور پر، ہر موڑ پر ہمیں صرف اور صرف فائدہ پہنچانے والا ہے۔ ہمیں کبھی لائف میں نقصان نہیں ہو سکتا ہے، کبھی ہم مشکلوں میں گرفتار نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی بھی ہمارے زندگی میں کوئی اڑچنیں نہیں آ سکتی اگر ہم نے اپنی زندگی کو قرآن سے مربوط کیا۔ اور کوشش یہ کرنا چاہیے۔ ہماری خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے اور اس سے زیادہ اس کو سمجھنے کی توفیق ہمیں عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم تجھ سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں قرآن کی آیتوں کے معانی کو، اس کے مفاہیم کو سمجھ سکے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تجھ سے اس قرآن کے اس تصدق میں
اور اس کا وسیلہ دیتے ہوئے، اس کا واسطہ دیتے ہوئے تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار دنیا میں امن و امان قائم فرما، جہاں کہیں بھی مسلمانان عالم ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو، ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما۔ خصوصی طور پر اس قرآن کے توسط سے، اس کے صدقے میں امام وقت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔